تو جو بندہ یہ کہے اس فاتحہ شریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے لیے بخشش کی دعا کی جو دنیا سے چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ان فوت شدگان کو یہ ان کا یقین ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایمان کی حالت میں گئے ہی نہیں ہیں۔ جنازے کے بعد اکثر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لڑائی جھگڑی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہم مانگنے دیں گے۔ فوت شدگان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، اوراد و وظائف یا کھانا بنا کر لوگوں کو کھلانا اور اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچانا، یہ اسی کو ختم شریف کہتے ہیں۔ میرے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں کم و بیش، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی ہماری اولاد بڑی نافرمان ہے، اس بندے کے بیٹے نے، اس کی اولاد نے اس کے مرنے کے بعد اس کی فاتحہ خوانی بھی نہیں کرنی۔ یہ ہے وہ طریقت جو طریقت آج بھی زندہ سلسلوں کے اندر اور زندہ مریدوں کے اندر موجود ہے، مگر جو مرید مردہ ہو چکے ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یہ غوث اعظم کی نیاز ہے، یہ حضور غوث اعظم کی نیاز کا کھانا ہے، یا امام حسین کی سبیل ہے، تو اس میں کون سی حرام بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج اس کے سر پر رکھا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی اچھی صورت اسے عطا فرمائی، اس کے قلب کو اللہ نے اپنی جلوہ گاہ بنایا، پھر یہ صرف نہیں بلکہ ایمان کی دولت بخشی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کسی کو ایمان کی دولت مل جانا۔ اس دنیا میں کافر بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور ہزاروں قومیں جو خدا کو نہیں مانتی۔ اللہ نے ہمیں ان قوموں میں سے نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں سے کیا، اپنے پیاروں میں سے کیا، اور وہ بھی اپنے پیارے محبوب کی امت میں سے کیا۔ تاکہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو، ہمیں ایمان حاصل ہو، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ آپ سب لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، یقیناً آپ لوگ اللہ کے نزدیک ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، بہت اللہ کی قربت کا مقام ہے۔ یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے جو آپ لوگ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام۔ یہ جن لوگوں کے پاس عقل سلیم ہے ان کو تو خیر اب بھی معلوم ہے، مگر جن کے پاس عقل سلیم نہیں، جو ہر چیز کی ججمنٹ نہیں رکھتے، ان کو مرنے کے بعد اس جہان میں اس کا پتہ چلے گا کہ یہ جو قرآن کو حفظ کر کے گئے ہیں، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے اور جنہوں نے قرآن کو پڑھایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حدیث نے دنیا میں بہترین لوگوں میں سے فرمایا ہے، بہترین لوگوں میں سے۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں، لوگوں کو لگتے ہیں کہ یہ عام لوگ ہیں،
ایسا نہیں ہے. علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. آہا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ ہے مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، حقیقت میں ہے قرآن. بہرحال پانی اگر دریا میں اپنی حدود کے اندر رہے تو یہ رحمت ہے. باغوں کو بھی سیراب کرے گا، کھیت کھلیان سیراب ہوں گے اور اناج بنے گا، لوگ پئیں گے، فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اگر یہی پانی دریا کی حدود سے باہر نکل آئے تو پھر یہ رحمت رہے گا؟ پھر یہ پانی زحمت بن جائے گا. زحمت اندر رہے تو نفع بخش، باہر نکل آئے تو طوفان سیلاب. اسی طرح یہ سوچنے کی بات ہے. یہ مثالیں، اور اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ فرمایا افلا تتفکرون، اور تم لوگ کیوں نہیں ترجمہ، کیوں نہیں تم توجہ کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے؟ سوچو چیزوں کو. اگر دریا کے اندر رہے تو رحمت، دریا سے باہر نکل جائے تو زحمت. تو اسی طرح علماء نے لکھا کہ انسان اگر اپنے مالک کی قائم کردہ حدود کے اندر رہے تو یہ اللہ کی برہان بن جاتا ہے، اشرف المخلوقات انسان بن جاتا ہے. اور اگر اپنے مالک کی حدود سے باہر نکل جائے تو پھر یہی انسان شیطان بن جاتا ہے. پھر یہی انسان شیطان بن جاتا ہے جن سے. تو اللہ نے انسان کو، جیسے کہ میں نے اوپر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو اچھی صورت عطا فرمائی جن سی ہے. تو جب یہ خالق دو جہاں کا فرما بردار بنتا ہے تو پھر ملائکہ بھی اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور اگر یہ اللہ کا نافرمان بنے تو پھر خود انسان بھی اس سے نفرت کھاتے ہیں. زمین پر رہنے والے وہ بھی پھر نفرت کھاتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے. تو اگر یہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے خلاف ہو جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. فرما بردار کے لیے تو جنت ہے، فرما بردار کے لیے جنت اور لقائے یار ہے، مگر نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم اور وہ ذلیل و خوار ہیں جو نافرمان لوگ ہیں. جن سے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تشریف لانے سے پہلے انسان گمراہیوں کے گہرے گڑھوں میں گرا ہوا تھا. گہرے گڑھوں میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن تھا، ایک قوم کی دوسری قوم سے لڑائی تھی،
ایک قبیلہ دوسری قوم دوسرے قبیلے سے جنگ کر رہا تھا، ایک انسان دوسرے انسان کو غلام بنا کر اس سے جانوروں کی طرح کام لیتا تھا اور اس پر جانوروں کی طرح ظلم کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے۔ اگر ایک قوم دوسری قوم سے لڑ رہی ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہے، تو صدیاں اسی میں گزر رہی ہیں، اور ایک انسان دوسرے انسان کو غلام بنا کر اس پر جانوروں سے بھی زیادہ برا سلوک اور ظلم کرتا تھا۔ گورے رنگ والا کالے رنگ والے کے اوپر بہت ظلم کرتا تھا، مارتا تھا، کھال ادھیڑ دیتا تھا، کھال اتار دیتا تھا گرم پتھروں کے اوپر لٹا کر۔ کسی کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں تھی، کسی کی عزت اور آبرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے۔ اور درندگی کا یہ عالم تھا کہ انسان بیٹی سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو اپنے ہی ہاتھ سے جب وہ تھوڑی بڑی ہو جاتی تو گڑھا کھود کر زندہ اس گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی، مٹی ڈال دی جاتی تھی اس گڑھے کے اندر۔ یہ درندگی کا عالم تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، رحمت دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ظہور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ حضور کا ظہور ہوا، جن کی نور بخش کرنوں نے اس ظلمت کدے کو نورانیت عطا کر دی، نورانیت عطا کر دی، نورانیت عطا کر دی۔ تو تاریک دل، جو دل کالے ہو چکے ہوئے تھے، ان میں ایمان کی شمع روشن کر دی، ایمان کی شمع، اور ایمان کا نور ان دلوں کے اندر، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی بن گیا، دوسرے مومن کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ محبت اور رشتہ اخوت اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا، حضور نے جو محبت کا رشتہ یا اخوت کا رشتہ اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا، وہ صرف زندگی میں نہیں، وہ ایسا رشتہ پیدا کیا کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ وہ رشتہ جو ان سے، وہ رشتہ صرف زندگی میں قائم نہیں رہتا، بلکہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی وہ رشتہ قائم رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ ایسا رشتہ حضور نے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ بنا دیا، جو صرف زندگی میں نہیں۔ مثلاً ہماری جب کسی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، جب آپ کی کسی دوسرے مومن بھائی سے ملاقات ہوتی ہے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیے، بتاؤ۔ اس بچے کو پتہ ہے، اس بچے کو پتہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہتے ہیں جب آپ کسی کو ملتی ہو تو کیا کہتے ہو؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ یہ کہتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے بتاؤ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے میرے بھائی تجھ پر سلامتی ہو، اللہ تجھے سلامت رکھے، اور تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، ورحمۃ اللہ، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، یعنی تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیری خیر ہو۔ اچھا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ جب ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں، کسی زندہ صاحب ایمان سے، اس کو آپ سلام کہتے ہیں،
اور وہ بھی آپ کو آگے سے ویسے ہی سلام کرتا ہے، بلکہ حکم ہے کہ آپ اگر السلام علیکم کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آگے سے جواب دینے والے کو چاہیے وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے بھائی، اللہ تجھے بھی سلامت رکھے، تیرے پر بھی اللہ کی رحمت ہو، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ اصل چیز یہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی مومن کسی مومن کی قبر پہ جاتا ہے، کسی مومن کی قبر پہ جاتا ہے، تو وہاں جا کر کیا کہتا ہے؟ قبر کے اوپر جا کر کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ دیکھو یہ بھی بچوں کو پتہ ہے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، بڑوں کو نہیں پتہ۔ تو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والو، تم پر بھی سلامتی ہو اللہ کی اور رحمت و جون سی ہے۔ تو یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں میں جو اب محبت اور اخوت کا رشتہ قائم کیا، وہ صرف زندگی میں نہیں رہتا بلکہ مرنے کے بعد بھی وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی وہ رشتہ قائم رہتا ہے۔ زندگی میں جب ملتے تھے تو تب بھی یہی کہتے تھے، اے میرے بھائی خدا تجھے سلامت رکھے۔ اور اب جب ایک بھائی قبر میں چلا گیا تو دوسرا اگر اس کی قبر پر گیا فاتحہ پڑھنے، تو اب بھی وہ کہہ رہا ہے قبرستان سے گزرتے ہوئے بھی، السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اے قبروں میں رہنے والوں تم پر بھی جون سے وہ سلام ہو جون سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دنیا سے اندھیرے ختم ہو گئے، دنیا سے اندھیرے ختم ہو گئے جون سے۔ مگر کچھ لوگ بہت سخت دل ہوتی ہیں، بہت سخت دل، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھول چکی ہیں، یا اگر یاد ہے تو پتہ نہیں کیوں وہ پھر بھی جو اپنے مرنے والوں کے لیے دعائے خیر بھی نہیں کرتے، فوت شدگان کے لیے دعائے خیر بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ربنا اغفر لنا والذین جاءوا من بعدهم یقولون، اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ دعا مانگتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اب غور کریں، تو ہماری بھی بخشش فرما دے، ربنا اغفر لنا، ہماری بھی بخشش فرما دے، بولے اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو بھی بخشش فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نشانی بیان کر رہا ہے۔ مسلمان کون ہے جو یہ دعا کرتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے، ان رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ملنے والوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں، میرے والدین کو، میرے والد کو، میرے نانا کو، میرے دادا کو، ان کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ مگر بعض لوگ کیا کہیں گے کہ اس ایصال ثواب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا غور کریں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جو یہ دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے، یعنی رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ملنے والوں کو،
جو لوگ ہیں جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، الذین سبقونا بالایمان، ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، تو جو بندہ یہ کہے کہ یار اس فاتحہ شریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے لیے بخشش کی دعا کی جو دنیا سے چلا گیا، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ایک یا دو تین ایسے مکتبہ فکر ہیں جو کہیں گے کہ نہیں نہیں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے مجھے بتائیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اونچا بولو، وہ مانتے نہیں، آپ بولو وہ مسلمان نہیں، اور کوئی بتاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ان فوت شدگان کو یہ ان کا یقین ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایمان کی حالت میں گئے ہی نہیں ہیں، شاید وہ دنیا سے بے ایمان ہو کر گئے ہیں، بے ایمان ہو کر گئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو، ان لوگوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہم سے پہلے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میرے والد کے لیے کوئی قرآن خوانی نہ کرنا، کوئی 10واں نہ کرنا، کوئی 40واں نہ کرنا، کوئی اصال ثواب نہیں کرنی، کوئی ذکر اذکار نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شاید اپنے ان رشتہ داروں کو صاحب ایمان سمجھتے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر صاحب ایمان سمجھتے تو پھر ان کے لیے دعا کرتے کہ اے اللہ ان کو بخش دے، ہمیں بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ نہیں، کیا ضرورت ہے اس اصال ثواب کی؟ 11ویں شریف کیا ہے؟ اصال ثواب ہے۔ میلاد پاک کیا ہے؟ اصال ثواب ہے۔ قرآن خوانی کیا ہے؟ اصال ثواب ہے۔ درود شریف، ذکر اذکار، نعت خوانی، درس قرآن پڑھ کر کسی بزرگ کو اصال ثواب کرنا، اپنے والدین کی ارواح کو ہم اس لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے والدین ایمان والے ہیں، ہمارے والدین دنیا سے جب گئے تو ایمان کی حالت میں گئے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ میرے جو آباء و اجداد ہیں جب دنیا سے گئے ہیں تو کس حالت میں گئے ہیں؟ ایمان کی حالت میں گئے ہیں۔ تو اگر یہ ایمان نہ، اگر ہم یہ سمجھتے ہو بھئی جو ایمان والا ہے ہی نہیں اس کے لیے تو دعا کرنا ویسے ہی سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے، جو ایمان والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ہمارے رشتہ دار یہ ایمان کی حالت میں یہ کلمہ پڑھتے ہوئے گئے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے لیے کوئی 10ویں کی ضرورت نہیں ہے، 40ویں کی ضرورت نہیں ہے، کل خوانی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خوانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے مرنے والے جن سے ہیں جن کو کل پرسوں چوتھ سال 2 سال 5 سال پہلے وہ دفنا کر آئے تھے، وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے ہی نہیں تھے، وہ دنیا سے بے ایمان ہو کر گئے تھے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اصل چیز یہ ہے، جنازے کے بعد اکثر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لڑائی جھگڑی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہم مانگنے دیں گے۔ حالانکہ ابن ماجہ، مشکات شریف اور سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد خاص طور پر میت کے لیے دعا مانگو۔ تو کیا دعا مانگو میت کے لیے بتاؤ؟ جنازے کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ کیا دعا مانگنی ہے؟ ہاں،
کہ اس کو واپس لوٹا دیں؟ بخشش کی، بے شک بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت نماز جنازہ کے بعد میت کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اور جو شخص بھی میت کے پسماندگان کے پاس ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آتا ہے، وہ بھی فوت شدہ کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے۔ بھئی کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو جو ملنے جلنے والے لوگ آتے ہیں، جو بھی آئے گا آپ دیکھیں گے وہ کہے گا چلیں جی صاحب ایک دفعہ ہم شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر ان کی روح کو اصالِ ثواب کر دیں۔ اب یہ دعائیں خیر بے شک اسی دن کی ہو، تیسرے دن کی ہو، اگلے دن کی ہو، 10ویں کی ہو، 40ویں کی ہو، یہ جس دن کی بھی ہے یا جب بھی فرصت ہو، یہ یقیناً یہ دعا مرنے والے کے لیے بخشش اور ترقی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو قرآن فوت شدگان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، اوراد و وظائف یا کھانا بنا کر لوگوں کو کھلانا اور اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچانا، یہ اسی کو ختم شریف کہتے ہیں، اسی کو 40واں کہتے ہیں، اسی کو کل خوانی کہتے ہیں جن سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ منقطع ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتی ہیں، تمام، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاری ہوتے ہیں۔ ہر طرح کا عمل منقطع ہو جاتا ہے انسان جس دن اس کی آنکھیں روح نکلتی ہے اور آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس دن ہر عمل۔ حضور نے فرمایا مگر 3 عمل، ایک تو صدقہ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، مثلا اس بندے نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، اس بندے نے کوئی مسجد بنوا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے، اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب، اس طرح کے جتنے اعمال ہیں اس کے نامہ اعمال کے جو رجسٹر میں لکھا جا رہا ہوگا، اس ہر طرح کے اعمال منقطع مگر 3۔ حضور نے فرمایا ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے کوئی نفع حاصل کرے، دوسرا وہ علم جس سے کوئی نفع حاصل کرے، مثلا حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے ان بچوں کو قرآن پڑھایا، ان بچوں کو قرآن پڑھایا، وہ دنیا سے پردہ بھی کر گئے۔ جب تک یہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، نمازوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، زندگی میں، ان کا ثواب ان قاری صاحب اور حافظ صاحب جن کا نامہ اعمال کا رجسٹر بند ہو چکا ہوا ہے، تب بھی وہ رجسٹر کھول کے لکھا جا رہا ہوگا، تب بھی لکھا جا رہا ہوگا ان کا ثواب۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں، ایک صدقہ جاریہ، ایک وہ علم جس سے کوئی نفع حاصل کرے، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا یعنی صالح بیٹا، معلوم ہوا صالح بیٹا جن سے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ میرے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں کم و بیش، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی ہماری اولاد بڑی نافرمان ہے، بڑی نافرمان اولاد ہے، ہمارے سامنے منہ کے اوپر کھڑے ہو کر بکواس اور گندی زبان میں بات کرتے ہیں، نہ ماں کا ادب ہے نہ باپ کا ادب ہے۔ باپ کھڑا ہوا ہے، بیٹا صوفے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور عجیب زبان میں حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، حضور نے تو یہاں تک منع فرمایا کہ باپ کے آگے بھی نہیں چلنا۔ باپ اگر بیٹھا کھڑا ہوا ہے تو بیٹے کا کیا کام ہے بیٹھنے کا؟
ہزاروں لوگ آ کر یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی اولاد نافرمان ہے۔ ظاہر انسان نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ پھر آگے ان کی اولاد کے سامنے بھی آتا ہے، اس کے وجود کے اندر چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں بندے کے، انسان کے اعمال کسی بھی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیسرا کیا؟ سوال اولاد، مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں شامل اس کے اعمال ہو رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی۔ یہ سب برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں جو اس امت کو حاصل ہوئی۔ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم فقیروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف رحمتیں، کیسے کیسے ہیں انعام امتی کے لیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حضرت ابو سعید خدری کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کی جو نیکیاں ہیں وہ پہاڑوں کی مثل ہوں گی، پہاڑوں کی مثل ہوں گی۔ جب وہ اپنی نیکیاں پہاڑوں کی مانند دیکھے گا تو وہ عرض کرے گا، یعنی مولا کریم اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، یعنی وہ کہے گا کہ یہ مجھے کہاں سے مل گئی ہیں پہاڑوں کی مانند نیکیاں۔ اسے کہا جائے گا، اسے بتایا جائے گا، یعنی یہ تیری تو نہیں ہے مگر یہ تیرے بیٹے کی دعائے مغفرت ہے جو وہ تیرے لیے کرتا تھا، تیرے مرنے کے بعد تیرا نیک بیٹا۔ اکثر لوگوں کے متعلق میں نے سننا، اکثر لوگوں کے ابھی 2-4 روز پہلے بھی ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا، حضور اس بندے کی اولاد نے تو اس کی فاتحہ خوانی بھی نہیں کرنی۔ اور پھر مجھے ایک دوست نے مجھے کہا، ان کا حضور یہ فلانا بندہ جون سے اس کی اولاد نے اس بندے کے مرنے کے بعد اس کی فاتحہ خوانی بھی نہیں کرنی۔ بتاؤ، الیاذ باللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے جو ان سے اس بندے کے بیٹے نے، اس کی اولاد نے اس کے مرنے کے بعد اس کی فاتحہ خوانی بھی نہیں کرنی۔ قبر پہ جا کے تو دور، گھر میں بھی بیٹھ کر کچھ پڑھ کر اس نے اس کی روح کو نہیں بخشنا۔ وہ بندہ قیامت والے دن کہے گا، پہاڑوں کی مثل اپنی نیکیاں دیکھے گا، یہ کہاں سے مجھے مل گئیں؟ اسے کہا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کی دعائے مغفرت ہے جو تیرے لیے وہ کیا کرتا تھا، یہ وہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو جنت میں بڑا اونچا مقام دیا جائے گا، بڑا اونچا مقام جنت میں، جو ان سے بڑا اونچا مقام اس کو دیا جائے گا ایک شخص کو جو ان سے، تو وہ عرض کرے گا، اے اللہ، یا اللہ یہ مقام مجھے جنت میں کیسے ملا، کہاں سے مل گیا؟ اللہ فرمائے گا، یہ تیرے بیٹے کی تیرے حق میں دعائے مغفرت ہے، تیرے حق میں دعا کی برکت ہے، یہ جو مقام تجھے ملا ہے۔ سوچیں، جن کی اولادیں نیک ہیں، اصل دولت یہ ہے، اصل دولت یہ دولت ہے۔ پیسے، یہ بندہ کروڑ پتی ہے، فلانا بندہ ارب پتی ہے، یہ دولت نہیں ہے، یہ دولت نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو بعض لوگ ایسے جن کو یہ چیز جو کہی گئی وہ ویسے ہی ہے، تو اصل چیز یہ بات ہو رہی تھی ایصال ثواب کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندہ تھا، عاص بن وائل، وہ بندہ فوت ہو گیا، تو اس نے وصیت کی، مشکات شریف کی حدیث ہے، اس نے وصیت کی
کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ کتنے غلام آزاد کیے جائیں؟ 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ اچھا، اب اس کے 2 بیٹے تھے، ایک حشام اور دوسرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دونوں بیٹوں کے حصے میں کتنے کتنے غلام آئے؟ بھائی اس نے جو وصیت کی تھی، دونوں بیٹوں نے اس کی وصیت پوری کرنی تھی، 50، ایک نے 50 دوسرے نے۔ وہ جو حشام تھا اس نے تو فوراً اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے، مگر جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے حصے کے غلام آزاد نہیں کروں گا جب تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت نہیں لے لوں گا۔ یہ ہے وہ طریقت جو طریقت آج بھی زندہ سلسلوں کے اندر اور زندہ مریدوں کے اندر موجود ہے، مگر جو مرید مردہ ہو چکے ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جب تک میں حضور سے اجازت نہیں لوں گا میں اس وراثت یا اس کے اندر جو اپنے حصے کے میں نے وہ بھی نہیں آزاد کرنے، حضور اجازت دیں گے تو میں کروں گا جو ان سے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا، اس نے کہا تھا 100 غلام آزاد کیے جائیں، میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے، تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو اگر میں اپنے حصے کے غلام آزاد کروں تو کیا میرے باپ کو کوئی نفع پہنچے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا پھر تو تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ دیتے یا حج کرتے تو وہ اس کو پہنچتا، وہ اس کو، اگر وہ مسلمان ہوتا۔ تو بات پھر وہیں آ گئی نا کہ مرنے والے جو کہتے ہیں نا کہ نہیں ایصال ثواب کی کیا ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مرنے والوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، بھلے 11ویں شریف ہے، بھلے میلاد شریف ہے، بھلے وہ کل خوانی ہے، وہ 10واں ہے، وہ 40واں ہے، کیوں؟ ہم اپنے مرنے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تب تم کرتے، تب کرتے۔ اسی طرح حضور کے ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ انتقال کر گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے حضور کے پاس اور عرض کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں سعد کا انتقال ہو گیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا پانی۔ حضور نے آگے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا پانی۔ حضرت سعد نے کیا کیا؟ کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ جون سا کنواں ہے ہذہ لأم سعد، یہ کنواں یہ سعد کی ماں کے لیے، سعد کی ماں کے لیے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کے لیے اگر لوگوں کو پانی پلایا جائے تو وہ مرنے والے کی بخشش اور مغفرت اور ترقی درجات کا سبب بن جاتا ہے۔ حضور نے اس کو پانی کا کہا، فرمایا پانی۔ تو اب ایک چیز یہ بھی ہے، یہ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر حضرت سعد اس کنویں کے متعلق انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ سعد کا کنواں ہے، سعد کا کنواں، یعنی انہوں نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے؟ کیوں یہ سعد کا کنواں ہے؟ اس لیے کہ بھئی اس کنویں سے جو بھی بندہ پانی پیے گا، وضو کرے گا، اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی جون سی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یہ غوث اعظم کی نیاز ہے، یہ حضور غوث اعظم کی نیاز کا کھانا ہے، یا امام حسین کی سبیل ہے، تو اس میں کون سی حرام بات ہے؟ اگر یہاں حرام ہے تو پھر وہاں کیا کہو گے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سعد بن عبادہ کو ان کو کہا کہ پانی پانی، اور انہوں نے کیا کہا؟ کنواں کھدوایا، فرمایا کہ یہ سعد کا
کنواں ہے جون سے، تاکہ جو بھی بندہ اس سے پانی پیے، وضو کرے، جو غسل کرے، جو بھی اس کا ثواب ان کو پہنچے، ان کی والدہ کو۔ تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ بہت کم ظرف اور بہت ہی عقل سے پیدل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی نیاز، امام حسین کی سبیل یہ تو ناجائز ہے، یہ تو حرام ہے۔ وہ سوچیں کہ یہ ناجائز اور حرام یہ وہ کہہ کس کو رہی ہیں، یہ وہ کہہ کس کو رہی ہیں، وہ کہنے والے کس کو ہیں جون سے، یہ چیز جون سی ہے۔ تو بہرحال تو بعض لوگ یہ بھی کہیں گے، آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے عقل سے پیدل لوگ، وہ کہیں گے کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، آپ کیا اس کا کیا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچنا ہے جون سے، جبکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بندے نے کھانا بنایا اور لوگوں کے لیے کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلانے، تو ساتھ وہ خود بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، جو لنگر شریف بنایا گیا وہ خود بھی لنگر شریف کھا رہا ہے جون سے۔ مجھے آپ بتائیں کیا آپ اس بندے کو سمجھدار کہیں گے؟ بھئی آپ نے ایک نیاز دلائی گھر میں، حضور غوث اعظم کی نیاز دلائی، آپ خود بھی بیٹھ کر کھا رہی ہیں، ساتھ ہی لوگ بھی کھا رہے ہیں، آپ بھی کھا رہی ہیں، فقراء بھی کھا رہے ہیں، امراء بھی کھا رہی ہیں، سب کھا رہی ہیں، علماء بھی کھا رہی ہیں، مشائخ بھی کھا رہی ہیں، مگر ایسے بے وقوف ملیں گے۔ دیکھو جی جس نے نیاز دلائی ہے وہ خود بھی، ایک بندے نے دیکھ امام حسین کے نام کی، وہ خود بھی تو کھا رہا ہے۔ یار میں ایک بات بتاؤ، ایک بندے نے مسجد میں کنواں کھدوایا، وہ بندہ اس میں سے خود بھی وضو کرتا ہے، خود بھی پانی پیتا ہے، تو کیا اس کے ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی؟ کسی قسم کی کوئی کمی آئے گی؟ نہیں، یہ بے وقوفی والی باتیں ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا، تو ما کان وما یکون کا علم رکھنے والے، حضور جب ان 2 قبروں کے اوپر سے گزرے تو حضور نے فرمایا ان دونوں بندوں کو عذاب ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ہر طرح کے عذاب سے۔ سب درود شریف پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بندے کو ایک قبر کے اندر تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے بندے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا، چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا۔ اور ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، بہت ملیں گے آپ کو، جو ادھر کی بات ادھر لگائیں گے، ادھر کی ادھر لگائیں گے، لوگوں کو خراب کریں گے آپ سے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 بندے ہیں جن کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور سخت عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ٹہنی منگوائی، اس ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے، اور ان دونوں ٹکڑوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ایک کو ایک قبر پہ لگا دیا، دوسرے ٹکڑے کو دوسرے قبر پہ لگا دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کیا ہے جو ان سے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، کیونکہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی، یہ ہری رہیں گی، اندر سے یہ ہری رہیں گی، پوری مکمل طور پر خشک نہیں ہو جائیں گی، ان دونوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی، ان دونوں کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز۔ تو جب تک یہ ہری بھری ہیں، یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو ان کے ذکر سے یہ جون سا ہے۔ تو اب ایک چیز ہے کہ سوچنے کی باتیں یہ ہیں کہ وہ شاخیں جون سی ہیں، جو ایک بے جان چیز ہے، وہ اگر اللہ کا ذکر کریں اور اس سے صاحب قبر کو نفع پہنچے اور ان کے عذاب میں کمی ہو جائے، تو جب مرنے والے کے گھر والے
اس کے لیے قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں یا نعت خوانی کریں یا ذکر اذکار کریں تو اس کا ثواب مرنے والوں کو نہیں ملے گا؟ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے مرنے والوں کے لیے کوئی دعا نہیں، کوئی قرآن خوانی نہیں، کوئی ذکر اذکار نہیں، کوئی نعت خوانی نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ دونوں کھجور کی شاخیں جب تک ہری ہیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، ان کے ذکر سے ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ تو جب کوئی بندہ اپنے مرنے صاحب ایمان اپنے مرنے والے کے لیے قرآن پڑھے گھر میں یا کلمہ شریف پڑھے تو کیا اس کو نہیں اس کا ثواب ملے گا جو ان سے؟ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جو ان سے، تو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اچھا اسی لیے آپ دیکھیں حضور نے وہ دونوں شاخیں دونوں قبروں کے اوپر لگا دیں، دونوں قبروں کے اوپر لگا دیں۔ یہ جو آج لوگ قبروں کے اوپر پھول ڈالتے ہیں یہ وہی چیز ہے ساری جو ان سے ہے، پتے ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں جو ان سے، یہ وہی چیز ہے۔ تو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مولوی قاسم ننوتوی دیوبندیوں کے پیشوا مولوی قاسم ننوتوی اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ خواجہ جنید اکثر لوگوں کو مکاشفے کی نعمت حاصل ہوتی ہے، وہ بیٹھے بیٹھے اولیاء اللہ کو تو ہے حاصل، کثرت غوث کتب ابدال قلندر جو بھی یہ نعمتیں ہیں، کرامات ہیں، مکاشفات ہیں، مشاہدات ہیں۔ خواجہ جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ان کے ایک مرید کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے پر نا ایک دم بے چینی اور کرب کے آثار ہیں۔ انہوں نے ابھی تو یہ ٹھیک بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت میں دیکھ رہا ہوں، اچھا یہ کوئی سنی عالم بھی نہیں، یہ دیوبندی عالم اور دیوبندیوں کا پیشوا لکھ رہا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اس نے کہا حضرت میں ابھی بیٹھا ہوا تھا کہ بیٹھے بیٹھے مکاشفے کے اندر اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، میری ماں دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے، دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے جن سی ہے۔ تو حضرت خواجہ جنید بغدادی نے 1,75,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ رکھا تھا، سب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 1,75,000 مرتبہ انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا تھا۔ تو شاید یہ سن کر کہ کسی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی روح کو 1,75,000 مرتبہ کلمہ شریف اصال ثواب کر دیا جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ انہوں نے حضرت خواجہ جنید بغدادی نے فرمایا ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے نا وہ دل میں نا انہوں نے کہا یا الہ العالمین جو 1,75,000 کلمہ میں نے پڑھ کے رکھا ہوا ہے وہ میں اس کی ماں کو بخشتا ہوں، اس کی ماں کی روح کو بخشتا ہوں۔ تو فوراً انہوں نے دیکھا تو اس نوجوان کا چہرہ ایک دم سکون کے اندر اور راحت کے اندر اور آرام کے اندر تبدیل ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تو خیر ایک اللہ کے ولی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا آخر پر، میں نے تو آپ کے سامنے بے شمار احادیث رکھ دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت سعد بن عبادہ والی اور عاص بن وائل والی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اگر وہ تیرا باپ مسلمان ہوتا تب تم اس کی طرف سے اصال ثواب کرتے، غلام آزاد کرتے، صدقہ کرتے، حج کرتے، جو بھی کرتے اس کو پہنچتا۔ اور یار سوچو تو صحیح کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں کیا ضرورت تھی اس 10ویں کی محفل کی، 40ویں کی محفل کی، کل خانی کی یا اصال ثواب کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اتنے
اتنے بدقسمت انسان ہیں کہ وہ اپنے مرنے والوں کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے رشتہ داروں کو وہ ایمان والا ہی نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں جب وہ مرے تھے تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مرے تھے، کلمے کے بغیر مرے تھے۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔